السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. ایمان کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، آخرت پر. جو ان چیزوں پر ایمان لائے ہو تمہیں چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تمہیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، آپ ہماری رہنمائی اس پر فرمائیے، ہمیں اس کی تعلیم عطا فرمائیں کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کہہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مختلف روایات کے اندر مختلف الفاظ اس کے ملتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی، درود بھیجنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے، 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شخص درود پڑھے گا تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. تو ہم دیکھیں، ذرا سوچیں کہ جس کی سفارش نبی کریں، جس کی سفارش کی وجہ سے وہ شخص جنتی ہو جائے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجتے رہیں. ایک اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ بات سنی کہ آپ پر درود پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، آپ پر درود پڑھنے کے بہت فوائد و ثمرات ہیں، آپ پر درود پڑھنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، تو صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری تربیت فرمائیے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئتا، جتنا تو چاہے. صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھ لیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئتا، جتنا تو چاہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تو بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے. صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر میں آدھا حصہ درود پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لکم، بہتر ہے کہ تو اگر اور بڑھا لے تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہے. تو صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ سے میں ہر وقت ہر ٹائم آپ پر صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا، آپ پر ہی درود و سلام جو ہے بھیجتا رہوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو ایسا کرے پھر اس کا تجھے فائدہ کیا ہوگا کہ تو پھر اذن تکفا ہمک، تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تیرے غم ختم ہو جائیں گے. اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اور تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تجھے بخش دیا جائے گا، تیری خطاؤں کو دور کر دیا جائے گا، تیری پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیف، ہر ایک چیز کو تجھ سے دور کر دیا جائے گا. میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں. اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح بنائیں. ہمیں ایک دن مل گیا ہے، اس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایک دن کے اندر پتہ نہیں ہم کیا کیا خرافات دین کے اندر نئی جاری کر دیتے ہیں، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ہی نہیں عطا فرمایا.
اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ہمیں محبت کرنی چاہیے، جس طرح پیار اور عزت ظاہر کرنا چاہیے، اس چیز سے ہم بہت دور ہیں۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے، حقوق الوالدین ہم ادا نہیں کرتے، حقوق العباد ہم ادا نہیں کرتے، حقوق اللہ سے ہم دور ہیں۔ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ ہم یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے بہت محبت ہے، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، ہم سے کوئی بڑا محب رسول نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ محبت رسول نہیں ہے کہ لوگوں کو باجے بجا کر، جنیاں لگا کر، رستہ کے اندر جلوس نکال کر لوگوں کو پریشان کیا جائے، بلکہ محبت رسول یہ ہے کہ مصلی بچھا لیا جائے اور اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جایا جائے۔ جب روزے آئیں تو باقاعدگی کے ساتھ روزے رکھے جائیں اور ہر عبادت کو خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے اپنی زندگی کو ڈال لیں، اپنی زندگی کو ایسے طور طریقے اپنائیں اپنی زندگی کے اندر جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔